جی ہیلو دوستو، میں ہوں قمر چیمہ. اور دوستو، جو اس وقت امپورٹنٹ چیز ہے جو ڈسکس کرنی ہے آپ کے ساتھ وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ گلاسگو نہیں جا رہے. بڑی حیرانگی کی بات ہے. میں نے سارا دیکھا، سرچ کیا کہ ویسے تو پاکستان بڑی بات کرتا ہے کہ ہمیں جانا چاہیے، ہمیں انوائرمنٹ کے اوپر کام کرنا چاہیے، لیکن ساری دنیا کے جو لیڈران ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں ادھر گلاسگو میں، اور ہم جو ہے ہم وہاں پہ جا ہی نہیں رہے. اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ کیا پاکستان جو ہے وہ گلوبلی ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے؟ عمران خان صاحب کی جو سرکار ہے وہ کیوں انٹرنیشنل کمیونٹی کے جو انیشیٹوز ہیں اس میں رول پلے نہیں کر پا رہی؟ دیکھیں، پاکستان کے برطانیہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں اوورال بہت اچھے تعلقات شروع سے رہے ہیں، لیکن کچھ عرصے سے عمران خان نے ڈاؤن گریڈ کیے اور کچھ عرصے سے انگلینڈ نے ڈاؤن گریڈ کیے. انگلینڈ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ زیادہ تر امریکہ نے جب بھی کوئی اپنی پالیسی کسی ملک کے اوپر ٹیسٹ کرنی ہوتی ہے یا کسی کو تھوڑا آئسولیٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کو تھوڑا ٹف ٹائم دیتے ہیں، اور وہ تھرو انگلینڈ وہ ٹف ٹائم جاتا ہے. سو اٹ مینس کہ یہ جو انگلینڈ نے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈال دیا، اور عمران خان نے کہا پچھلی دفعہ کہ جی میں نہیں جاؤں گا یو کے، کیونکہ جی میں تو وہ آپ نے تو ہمیں ریڈ لسٹ میں ڈالا ہوا، تو اگر باقی سارے پاکستانی نہیں آئیں گے تو میں بھی نہیں آؤں گا. دس واز اے گڈ تھنگ، ناٹ بیڈ. مطلب میں اس طرح نہیں کہہ سکتا کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن ایک چلو ٹھیک ہے، ایز اے پاکستانی، ایز اے پرائم منسٹر آف دا کنٹری، ان کے اندر یہ ہے کہ میں نے یہ اپنے ملک کے لیے سٹینڈ لینا ہے. لیکن وہاں پہ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی بھی گئے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے وہ تقریباً دنیا کے 120 ہیڈز آف گورنمنٹ اینڈ ہیڈز آف اسٹیٹ اور ورلڈ لیڈرز اس سمٹ میں آ رہے ہیں، جو کہ جس میں یہ یونائٹڈ نیشنز کا ایک بیسیکلی فریم ورک ہے، کنونشن آن کلائمیٹ چینج، اور یہ 26 کانفرنس ہے، پارٹیز ہے، اور یہ ایک بڑا ایونٹ ہے اس میں، جس میں انڈیا کا وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے آپ کو پورٹرے کریں گے، اپنے ملک کا موقف دیں گے، اور انوائرمنٹ کے حوالے سے روڈ میپ دیں گے. اور میرا خیال ہے کہ جو شاید کوئی 2030 جو روڈ میپ ہے وہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، اسٹرانگر یو کے انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا. اچھا، یہ جو 2030 روڈ میپ ہے یو کے انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا، یہ پہلے بھی انہوں نے ایک جو ورچوئل سمٹ ہوئی تھی اس میں بھی یہ بات ہوئی تھی. اب انڈیا جو ہے، انڈیا اپنے آپ کو وہاں ہائی لائٹ کرے گا اور پاکستان نہیں ہائی لائٹ کر پائے گا. اچھا، اس میں یہ چیسٹ تھمپنگ یہ نہیں ہے کہ بھائی ہاں ہمیں انڈیا جہاں پہ جائے گا تو ہم نے بھی وہاں پہ ضرور جانا ہے ورنہ ہماری رہ نہیں آئے گی. ہمارے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن اگر ہم بالکل ہی گلوبل پلیٹ فارمز میں نہیں جائیں گے، ہٹ جائیں گے، تو اس کی کون؟ اور مزے کی بات ہے یہاں پہ پاکستان میں تو بات بھی کوئی نہیں کر رہا کہ ہم وزیر اعظم گلاسگو کیوں نہیں جا رہے. اور یہ شروع سے ہم سن رہے تھے انہوں نے گلاسگو جانا ہے، گلاسگو جانا ہے، اور انہوں نے وہاں پہ، اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو پہلے آپ کو پتا ہے کہ جب امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کلائمیٹ چینج کانفرنس بلائی، ٹھیک ہے جی، اور وہ کلائمیٹ چینج کانفرنس میرا خیال ہے اپریل میں تھی، اور انہوں نے ہمیں بلایا ہی نہ. ہم نے تو یہاں پہ شور ڈال دیا، یہاں پہ ایک پراپر جو ہے وہ حکومت نے اور عوام نے کہا جی کہ یہ پاکستان کے وزیر اعظم کی اور حکومت کی تو انوائرمنٹ پالیسیز کی تو بڑی کی جاتی ہے، ہم نے تو اتنے پودے لگا دیے ہیں، 10 بلین ٹری جو ہے وہ سونامی کی بات ہم کرتے ہیں، اور ہمیں انہوں نے بلایا ہی نہیں ہے، اور ہم کلائمیٹ چینج سے سب زیادہ افیکٹڈ کنٹری ہیں اس خطے میں. اچھا، انہوں نے پھر ہمیں بلا لیا، اور انہوں نے 40 ورلڈ لیڈرز بلائے ہوئے تھے، اور انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو نہیں بلایا. انہوں نے ہمارے جو لوور گریڈ مطلب جو منسٹر تھے جو وہ ان کو بلا لیا. امین صاحب ہیں جو کہ پرائم منسٹر کی انوائرمنٹ کی پالیسیز وغیرہ اور ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، کمپٹنٹ آدمی ہیں. لیکن اچھا، اگر آپ اس طرح کے گلوبل فورمز کو چھوڑ دیتے ہیں، G20 میں ہمیں بلاتے نہیں ہیں وہ کیونکہ ہم اس کا ممبر نہیں ہیں، گلاسگو میں ہمیں بلایا نہیں ہے یا ہم گئے نہیں ہیں، اور ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور اگر اس کے بارے میں آپ تھوڑی سرچ کرنے کی کوشش کرو کہ وزیر اعظم کیوں نہیں جا پا رہے. اب دنیا کے اگر 120 ممالک کے لوگ ہیڈز آف اسٹیٹ گورنمنٹس آ رہے ہیں تو isn't it a very very big event؟ یہ بہت بڑا ایونٹ ہے. اور ادھر ہمارے فورن منسٹر صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اپنے منسٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ جو ویل کنیکٹڈ فورن نیشنلز ہیں، جو لابیز ہیں، جو پاکستان کے لیے لابنگ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ کانٹیکٹ کریں. ادھر وزیر اعظم جو ہے وہ ہمارا لابنگ میں کمزور ہے، پاکستان کا کیس ہی نہیں لڑ پا رہا. یورپ کو ہم نے ہمیشہ کے لیے شاید چھوڑ دیا، فرانس کے ساتھ ویسے تعلقات خراب کر لیے ہیں، ریلیشنز ڈاؤن گریڈ کر دیے ہیں ان آفیشلی، ناٹ آفیشلی، ان آفیشلی، کیونکہ ہم ان کے امبیسڈر کو بھی نہیں لے رہے،
اور ان کی جو پہلے امبیسڈر ہے وہ بھی جا چکے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ٹی ایل پی جو ہے اس کی وہ ہمیں پریشرائز کر رہے ہیں کہ فرانس سے تعلقات ختم کرو. اور شاہ محمود قریشی کہتے ہیں, وزیر خارجہ تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں لابسٹ چاہیے جو ویل کنیکٹڈ فورن نیشنلز ہیں وہ چاہیے. اچھا اب یہ دیکھیں کتنی غلط بات ہے. ایک طرف کہتے ہیں جی ہمارے دنیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, تو آج وزیر خارجہ کو یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے کہ جی لابسٹ ڈھونڈیں؟ اگر ہمارے دنیا کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات ہیں تو لابسٹ کیوں ڈھونڈنے پڑ رہے ہیں ہمیں؟ لابسٹ ڈھونڈنے کا تب مطلب پڑ رہا ہوتا ہے کہ جب آپ کی بات کہیں نہ سنی جا رہی ہو. آپ کی بات سنی جائے گی سر, آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے اپنی یہ جو مذہبی سیاست ہے اس کو بند کرنا ہے, اور آپ نے کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ دنیا کے ہر ملک کے, آپ کسی بھی ملک میں جائیں سب سے پہلے آپ کشمیر کرتے ہیں, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے. لیکن کیا سارا پاکستان اب اس داؤ پہ تو نہیں لگا دینا کہ سارا پاکستان ختم کر دیں اور پاکستان کی ہر چیز ختم ہو جائے لیکن کشمیر بچ جائے؟ کیا یہ ہماری پالیسی ہے؟ ہماری پالیسی تو بالکل یہ نہیں. ہماری پالیسی تو یہ ہے کہ پاکستان بچے گا اور پاکستان دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ رہے گا تو کشمیر کا کیس بنے گا نا. ابھی آپ کو لابسٹ ہائر کرنے پڑ رہے ہیں, ابھی ایمبیسڈرز کو کہہ رہے ہیں کہ لابنگ کریں دنیا میں. ابھی انڈیا اور پاکستان کا صرف اتنا فرق رہ گیا ہے وزیر خارجہ صاحب, صرف اتنا فرق رہ گیا ہے کہ نکی ہیلی آرٹیکل لکھتی ہے فورن افیئرز میں, فورن پالیسی میں, اور کہتی ہے کہ انڈیا کے ساتھ الائنس فارملائز کریں, اور ہم کہہ رہے ہیں ہمیں لابسٹ نہیں مل رہے اور ہمیں لابنگ سے کرنی ہے. سو پاکستان کا جو کیس ہے اس کی بڑی ویلیو ہے, پاکستان کی سٹوری بڑی سیلیبل ہے, لیکن پاکستان کی سٹوری ہم سے سنائی نہیں جا رہی, اور وہ سنائی اس لیے نہیں جا رہی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ مذہبی سیاست کرتے ہیں. قریشی صاحب کہتے ہیں کہ جو ہماری امبیسیز ہیں پوری دنیا میں وہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جو رابطہ ختم ہوا اس کو بحال کریں. دراصل پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو رابطے رکھے ہوئے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ یا جو باقی لوگوں کے ساتھ, اس کا بیسیکلی ہم نے کشمیر کے علاوہ تو رابطے کوئی نہیں رکھا. یا تو ہم نے کشمیر کے علاوہ کشمیر کا رابطہ رکھا ہے, اور یا پھر ہم نے ان کو کہا پیسے دو. سارے اوورسیز پاکستانیوں کو تو ہم اس اینگل سے دیکھتے ہیں نا یار, یہ لوگ پیسے بھیجیں گے پاکستان میں تو چیزیں بڑی بہتر ہو جائیں گی. اب قریشی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کو کہتے ہیں کہ جناب سفیروں کو کہہ رہے ہیں لابسٹ ڈھونڈو. لابسٹ سر آپ کا کیس سیلیبل ہے, آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ مذہب بیچنا بند کریں, آپ دنیا کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ایک اوفینسو ڈپلومیسی کی طرف آئیں. آپ کا وزیر اعظم جب گلاسگو نہیں جائے گا اور جہاں پہ کلائمیٹ چینج کانفرنس ہو رہی ہے آپ وہاں پہ جائیں گے نہیں, تو آپ کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں دنیا میں گلوبل وارمنگ اگر بڑھ رہی ہے اور ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ ٹیمپریچر ہائی ہو رہے ہیں, پاکستان اپنا, اور وہاں پہ بھی ہم جا کے ظاہری بات ہے پیسے ہی مانگتے ہیں کہ جناب کیونکہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ قرضے ہمارے پہ زیادہ ہو گئے ہیں تو ہم ایسے کرتے ہیں, ہم پودے لگاتے ہیں, آپ ہمارے قرضے معاف کر دیں. بالکل ٹھیک ہے, اچھا انیشیٹو ہے, ٹھیک ہے, اگر ملک کو فائدہ پہنچتا ہے یار تو پھر اس کے حساب سے اگر آپ نے قرضے معاف کرانے ہیں تو پھر اپنے ملک کی ڈائریکشن بھی سیٹ کریں نا, اور ڈائریکشن اس طرح سیٹ کریں کہ آپ اپنے کاروبار کی طرف دھیان دیں, آپ فری میں مارکیٹ اکانومی کی طرف دھیان دیں, بزنس انویسٹر کی طرف دھیان دیں. وہ بزنس مین جو ڈرا ہوا ہے اس وقت آپ اس کی بات تو سنیں, وہ بزنس مین کیوں ڈرا ہوا ہے؟ سارے لوگ تو نیب سے ڈرے ہوئے ہیں کہ ہمیں جو نیب جو ہے وہ پکڑ لے گا. اب COP26 کے اوپر دیکھیں اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے, عمران خان اس لیے شاید نہیں جا رہے کہ وہ جانسن نے ان سے لفٹ نہیں کرائی, اور انڈیا کے وزیر اعظم 2030 پیکیج تیار کر رہے ہیں ان کے ساتھ. انڈیا یو کے جو ہے وہ 2030 کا پلیٹ فارم ڈسکس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور وہ اپنی ایک اور پیمانے پہ ڈسکشن کر رہے ہیں. وہ یو کے نے تو یہ بھی انیشیٹ کر دیا کہ ہم انڈیا کو G7 میں لے کے آنا چاہتے ہیں. اچھا ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں ظاہری بات ہے انویسٹر چاہیے, کاروبار چاہیے, ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی چاہیے, لو کاسٹ انٹرنیشنل فائنینسنگ چاہیے, گرین کلائمیٹ فنڈ, ہمیں اس میں سے پیسے چاہیے. دنیا نے کہا تھا کہ جی ہم آپ کو $100 ارب جو غریب ممالک ہیں ان کو دیں گے. ہم تو جو ہمیں اس چیز کا کیا وعید ہے کہ اگر ہمیں دنیا پیسے دے گی تو ہم اس کو کسی اور کھاتے میں نہ لگا دیں, جس طرح امریکنز نے کہا ہے کہ جی اگر آپ IMF سے پیسہ لیں گے تو ہم آپ کو وہ پیسہ کسی اور کھاتے میں نہیں لگانے دیں گے. یہ نہیں آپ چائنیز پیسے واپس کرتے رہیں. ابھی ریسنٹلی ہر چائنا والوں نے بھی پیسے مانگے, وہ بھی واپس کیے ہم نے. سو دا کوشچن ریمینس کہ what is the top priority of Pakistan? The top priority must be the people of Pakistan, and اس کے لیے ہمیں
دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے, اور جب دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے تو وہاں پہ جا کے یہ نہیں کہنا سب سے پہلے کہ کشمیر کی بات نہیں کرنی, وہاں پہ دیکھنا ہے کہ ایک اچھا جیل بانڈ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے. اس بانڈ کے بعد جب ہماری ان کے اوپر ڈیپینڈنس, ان کی ہمارے اوپر ڈیپینڈنس بن جائے گی اور وہ ہمیں ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرنے لگ پڑیں گے اور ہمارے ساتھ ان کا ایک الائنس اچھا ڈیولپ ہو جائے گا, تو پھر آپ باقی چیزیں بھی ڈسکس کرتے ہیں. لیکن آپ جاتے ٹیبل کے اوپر کشمیر رکھ دیں گے تو بھکھیاں دی کنے گل سننی, ایک تسی بھکھے تو پیسے مانگدے ہو تو کہندے تہاڈے کشمیر دا مسئلہ بھی حل کرو. دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن, دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. اب یہ جو کانفرنس ہے گو کہ یہ چلو دیکھتے ہیں, یہ 31 اکتوبر سے 12 نومبر تک چلنی ہے. اب دیکھیں تقریباً 25,000 ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں, 25,000 ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں وہاں پہ, ٹھیک ہے جی. 200 کنٹریز جو ہیں وہ اپنے نئے پلان اس سے سبمٹ کرائیں گے. اب ہم نے بھی اپنا پلان سبمٹ کروانا ہے کیا؟ اور $100 بلین کی بات ہو رہی ہے. تو جب اتنے بڑے پیمانے پہ چیزیں ہو رہی ہیں, اتنی چیزیں ہو رہی ہیں, تو وائی پاکستان از ناٹ پلئنگ اٹس رول. دنیا کو یہ چاہیے کہ اگر ہمیں یہ چاہیے کہ اگر دنیا کے ساتھ انگیج ہونا ہے, کاروبار کرنا ہے, تو اپنی تھوڑی ریٹرک بدلنی پڑے گی. اور وہ ریٹرک ہم تب بدل سکتے ہیں جب ہماری پولیٹیکل لائن اینڈ لینتھ صحیح ہوگی. ہماری پولیٹیکل لائن اینڈ لینتھ ہے مذہب کی سیاست کرنا. مذہب کی سیاست از ناٹ اے سولوشن. دا سولوشن از کہ ہمیں مل کے کام کرنا ہے, ہاؤ ٹو اپ لفٹ دا کنٹری, کنٹری کو کیسے اپ لفٹ کرنا ہے, اور اسٹاپ کمپیٹنگ ود انڈیا. جب آپ انڈیا کے ساتھ کمپیٹ کرنا شروع کر جاتے ہیں, دیکھیں آپ نے 75 سال میں پچھلے کیا سٹوری سنائی ہے دنیا کو, کشمیر اور انڈیا سے خطرہ ہے, اور کشمیر جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. اس دوران مڈل ایسٹ مسلم ممالک نے ہماری بات سنتے رہے, سارا ٹائم سنتے رہے. اچھا اب ہوا کیا کہ اس وقت ٹینیور حالات کیا بدلے, 75 سال میں حالات کیا بدلے ہیں. 75 سال میں حالات یہ بدلے ہیں کہ انڈیا کا سٹیچر اپ ہو گیا, ہمارا سٹیچر ڈاؤن ہو گیا, کیونکہ ہم فائنینشلی اسٹرانگ نہیں رہے. جب ہم اور وہ برابر رہے ہیں تو دنیا ہماری اور ان کی بات سنتی رہی, دنیا انڈیا پہ پریشر ڈالتی تھی, اب دنیا وہ کسی کو بات نہیں کرنے دیتے. اب وہ کسی کو بات نہیں کرنے دیتے, وہ کسی کو پوچھنے, وہ کسی کو کہنے نہیں دیتے کہ تم انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں آؤ. وہ کہتے ہیں ہمارا بائی لیٹرل مسئلہ ہے, پیچھے ہٹ جائیں. اور ہم امریکہ کو خط کہتے ہیں, امریکی جو وینڈی شرمن آئی ہوئی تھی, ان کو ہماری حکومت نے کہا جناب کہ ہمارے امریکہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں نا آپ, تو آپ ہمارے جو ایئر اسپیس یوز کریں, ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ایئر اسپیس تو ہم پہلے ہی استعمال کر رہے ہیں, ہمیں معاہدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چلو یہ تو ساری فارن پالیسی ہے. جب دیکھیں وہ پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ جب انڈیا کا وزیر اعظم G20 میں بیٹھا ہوگا, گلاسگو میں بیٹھ کے وہ یو کے پرائم منسٹر کے ساتھ 2030 انڈیا پاکستان پلان, انڈیا یو کے پلان تیار کر رہا ہے, تو ہماری حکومت کیا کر رہی ہے؟ ہماری حکومت TLP کے ترلے کر رہی ہے. اور ابھی TLP والے اٹھے نہیں ہیں, یہ بھی شاید پتا ہے, کسی کو نہیں پتا, وہ اٹھے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جس ہمارے قائد کے اوپر 100 مقدمہ ہے نا, وہ مقدمہ معاف کرو اور ان کو رہا کرو. ان کو اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم جب 100 مقدمہ ان کے اوپر ہے اور وہ انہوں نے GT روڈ چھوڑا ہے, وہ کسی وزیر آباد ایک پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب وہ وزیر آباد پارک میں بیٹھ کے ویٹ کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے لیڈر کو نہیں چھوڑا جاتا تو ہم پھر جو ہے نا اس کو پاکستان کا, وہ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑا خیال کر لینے ہیں, تسی عمران خان کا بھی. سو یہ جو سچویشن ہے یہ بڑی ڈیلیکیٹ ہے اس وقت پاکستان کے لیے کہ آپ کو کرنا کیا ہے. آپ نے کیا آئندہ واقعی کوئی پلان ہے آپ کے پاس؟ ڈو وی ہیو اے سیریس پلان فار دا کنٹری, یا کہ یہی سارا مذہب بیچنا ہے اور یہ پھر سول ملٹری معاملات رہیں گے اسی طرح. اور آج بھی آپ لابسٹ ڈھونڈ رہے ہیں, آج بھی آپ لابسٹ ڈھونڈ رہے ہیں, بیسٹ ایسٹس ڈھونڈ رہے ہیں. سر آپ کو ایسٹس جو ہیں وہ آپ کے ختم ہوتے جا رہے ہیں. یہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بتائے کہ آج جو آپ اپنے ایسٹس کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں, لابسٹ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں, ویل کنیکٹڈ فورن جو نیشنلز ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ جو ویل کنیکٹڈ نیشنلسٹ ہیں وہ وہاں پہ باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہیں, وہ ہماری مدد سے وہ کام نہیں کر رہے. انہوں نے خود محنت کی ہوئی, آپ کا دل ہے کہ ان کو وہاں بھی کنٹروورشل کر دیں. اگر تو صرف ڈسکس کرنا ہے انڈیا اور کشمیر تو پھر تھنگس ول ناٹ بی دیٹ مچ گڈ. اگر آپ نے پاکستان کی سٹوری سنانی ہے تو پاکستان کی سٹوری میں انڈیا اور کشمیر ضرور آتا ہے, لیکن it should not dominate the entire situation. ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کے اوپر کشمیر اور انڈیا کو ڈومینیٹ کر دیتے ہیں اور پاکستان نیچے دب جاتا ہے.
So the real challenge which states for the people of Pakistan and for the government of Pakistan is कि हमें काम करना है, हमें अपनी दुनिया के साथ कनेक्ट होना है, हमें एक राब्ता बनाना, डेवलप करना है. और अगर वो राब्ता हमने ना रखा, आज अमेरिका का सदर 1 साल होने को है पावर में आए हुए और उन्हें अभी तक फोन नहीं किया हमें, और हम यहाँ पे ऑपोजिशन मजाक उड़ाती है और वजीर आजम को हर जो इंटरव्यू करने वाला आता है वो बाद में से आगे छेड़ता है और कहता है आपको अमेरिका के सदर ने फोन नहीं किया. वो कहते हैं नहीं किया, मसरूफ है वो. आपको इस तरह की बातें करनी पड़ती हैं. The relations have already been downgraded. ठीक है, अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है, हमें अमेरिका की जरूरत है, काम चलेगा, माजी वाली को गलतियां अमेरिका नहीं करेगा. लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि व्हाट आर द प्लान्स. भाई आपके जिस मुल्क के साथ जाते हैं वो दुनिया कहती है हम सीरियस मुल्क हैं, हम ये नहीं करेंगे कि हम फौरन सबसे पहले आप हमें हमारे साथ बैठते ही आप कहें कश्मीर पे आ जाएं और आप इंडिया को जो है ना इंडिया नो गाला कड्डो साडा ना रल के. द वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू डू दिस. वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू डू दिस. और ये जो आप लॉबिस्ट हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब ढूंढ रहे हैं, अगर तो आप सिर्फ कश्मीर के लिए लॉबिस्ट ढूंढ रहे हैं या पाकिस्तान के लिए लॉबिस्ट भी ढूंढ रहे हैं. ये ना हो कि हम लोग कश्मीर बना लेते पाकिस्तान को जो है वो हमें चैलेंजेस बढ़ जाएं. So let's focus on economy, let's focus on the connectivity, let's focus on the social contract of this country. इस मुल्क को एक social contract की जरूरत है. The lost segments, वो segments of the society which have not been heard, और एक political dialogue की जरूरत है इस मुल्क को. अगर वो ना हुआ तो जो हमारी हरकतें हैं, we are not going to find a solution for us. Let's hope things get better. लेकिन इस वक्त की जो सिचुएशन है वो यही है कि they have no plan for the Pakistan. जिधर जाते हैं पैसे मांगना शुरू कर देते हैं और जिधर जाते हैं ये कहते हैं मांगे जरूर, लेकिन फिर आप साथ डिमांडें ना करें उनके सामने ना, ये पैसे मांग लें और फिर ये ना कहें कि आप जो है वो इस मामले में हमारी मदद करें, इस मामले में मदद करें. दिस इज अ वेरी डेलिकेट सिचुएशन. इमरान खान साहब को इस तरह के फोरम्स को नहीं छोड़ना चाहिए और इस तरह के फोरम्स पे जाना चाहिए, दुनिया के साथ कनेक्ट रहना चाहिए, अपनी स्टोरी सुनानी चाहिए जिस तरह उन्होंने मिडिल ईस्ट में जाके स्टोरी सुनाई है. लेट्स होप इमरान खान साहब गोज, अभी तक पता नहीं है, वो गए नहीं है और शायद पता नहीं जाएं भी या ना जाएं. लेट्स होप. लेकिन पाकिस्तान की स्टोरी बड़ी अहम है, दुनिया को सुनाएं, इस तरह ना करें पाकिस्तान के साथ. थैंक यू.